السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے تمام طلباء کرام اور تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنا جا رہے ہیں وضو کے مستحبات۔ وضو کی سنتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے آگے ہیں وضو کے مستحبات۔ تو مستحب عمل پہلے یہ سمجھیے کس کو کہتے ہیں۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اکثر آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہو اور کبھی کبھار کیا ہو۔ سنت وہ ہوتی ہے جس کو اکثر کیا ہو، یعنی یہ نفل کے درجے میں آپ سمجھ لے کے آتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو مستحب لکھا گیا ہے وہ ہے گردن کا مسح کرنا۔ جو ہم گردن کا مسح کرتے ہیں وضو کے اندر، وہ بھی مستحب میں شامل ہے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف منہ کرنا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، یہ بھی مستحب عمل میں سے ایک ہے۔ یعنی جب ہم وضو کریں تو ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ اس سے آگے مستحب نمبر 3 ہے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ ابھی آپ مساجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ اونچی جگہ بنی ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، تو یہ اسی مستحب پہ عمل کرتے ہوئے یقیناً بزرگان دین نے جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ مسجد اونچی جگہ بناتے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ تو یہ پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، تو جگہ پاک بھی ہونی چاہیے اور اونچی بھی ہونی چاہیے۔ تو اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے۔ اب یہاں پر جو بیٹھنا ہے نا، اب یہ مستحب ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے اب ہمارے گھر میں وہ ایسی، یعنی ہم نے وہ پمپ یا شاور یا اس طرح کی چیزیں لگا لی ہیں، ٹوٹیاں لگائی ہیں کہ اس پہ ہمیں کھڑے ہو کے وضو کرنا پڑتا ہے۔ الا ماشاءاللہ کوئی ہمارا سننے والا ایسا ہو جس نے اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ بنائی ہو جہاں وہ اونچی بھی ہو اور بیٹھنے کی سہولت، اور وہاں بیٹھ کر وہ وضو کریں۔ ہم اپنے گھروں میں لاکھوں روپے لگاتے ہیں، جو ہے ایک واش روم پہ 5 لاکھ، کتنا لگایا جی، ایک واش روم پہ 10 لاکھ، لیکن ایک گھر میں ایسی جگہ مسلمان نہیں بنا سکتے جہاں پر ہم بیٹھ کے وضو کر سکیں۔ وہی جو کفار کا طریقہ ہے، جو ہم نے کفار کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے بیسن کے اوپر منہ دھو رہے ہیں، تو ہم نے وہی بیسن اپنے گھر میں بنا لیے ہیں اور اسی پہ ہم کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں، اور یہ مستحب عمل کے خلاف، جو حضور کا پسندیدہ طریقہ ہے اس کے خلاف ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم وضو کریں تو ہمیں اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر وضو کرنا ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھائی جب بھی آپ گھر بنانے لگیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ کوئی ایسی جگہ بنا لیں جہاں پر آپ اور آپ کے بچے، آپ کے گھر والے بیٹھ کر وضو کر سکیں۔ اور آگے نمبر 4 مستحب جو ہے وہ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا۔ اب اعضاء جو ہے تھوڑا لفظ مشکل ہے، اس کو میں آسان کرنا۔ اعضاء جسم کے جو حصے ہوتے ہیں، پارٹس آف باڈی، جیسے ہاتھ ہو گیا، بازو ہو گیا، یعنی جب ہم بازو پہ پانی ڈالیں تو اوپر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ آگے ہے بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، یعنی کسی کو کہنا کہ ہمارے اوپر پانی ڈالیں، جیسے کسی برتن میں پانی ڈالا اور پھر وہ آپ کے اوپر پانی یعنی ڈال رہا ہے یا مدد کر رہا ہے کسی طریقے سے وضو کرنے میں، تو اسے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ تکلیف میں ہیں، آپ کا ہاتھ صحیح نہیں ہے جس سے آپ برتن پکڑ نہیں سکتے، تو اس صورت میں یہ حکم نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آپ مدد لے سکتے ہیں۔ دنیا کی باتیں نہ کرنا، یہ بھی پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ دنیا کی باتیں نہ کرنا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دین کی کوئی بات ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دنیا کی بات کیسے ہے کہ اگر ہم کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی اور جو ہے کرکٹ میچ کی بات کر رہے ہیں، کوئی لین دین جو ہمارا کاروبار ہوتا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری دنیا کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی وضو کر رہا تھا، کسی نے سلام کیا، اس کا جواب دینا۔ اگر کسی نے پوچھ لیا، جیسے مسجد میں نمازی آتے ہیں
کہ بھائی نماز میں کتنا وقت باقی ہے، تو بتا دینا کہ 5 منٹ باقی ہیں، اتنے بجے جماعت جہاں ہوگی، تو یہ دینی باتوں میں شمار ہوگا۔ اور ایک حدیث بھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ اس انسان پہ ایک چادر جو ہے بچھا لیتے ہیں، یعنی رحمت کی چادر اس پہ اوڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف آ رہا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ بندہ دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ چادر چھوڑ کے پھینک کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے والا تھا لیکن ابھی بھی یہ دنیا کو نہیں بھولا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیو، جب بھی ہم وضو کرنے لگیں تو ہم خود بھی باتوں سے بچیں، اور خصوصاً جو بچے ہمارے محلوں میں ہوتے ہیں وہ جب مسجد میں آتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے، ادھر ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی بہہ رہا ہے اور وہ آپس میں گپے لگائی جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو والدین کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ بچوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں، لیکن ساتھ ان کی تربیت کریں یا خود ساتھ جائیں تاکہ وہ اس طرح کے گناہوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ بچے زیادہ کرتے ہیں اور بڑے بھی، اللہ ماشاءاللہ جو بزرگ ہیں ان کی بھی جن کا اچھا دعا سلام ہو، وہی بعض دفعہ جب اکٹھے ایک ٹوٹی پہ بیٹھ جائیں تو وہ ایک دوسرے کی خیر خیریات اور پھر وہ کدھر تھے اور کدھر غائب تھے، آج کل نظر نہیں آ رہے، اس طرح کی وہ باتیں جو ہے نا بعض دفعہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ جب وضو کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے خاموشی اختیار کریں، یا کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے رہیں، یعنی دنیاوی گفتگو سے بچیں تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ چھما چھم آپ پہ جس طرح برسنی چاہیے، اور جیسے فرشتے اللہ کے آپ کے لیے آئے ہیں وہ فرشتے آپ سے دور نہ بھاگ جائیں، یعنی وہ رحمت کی جو چادر آپ پہ کرنے آئے ہیں، جو رحمت برسانے آئے ہیں، اس سے آپ محروم نہ ہو جائے۔ مقصد یہی ہے سمجھانے کا آپ لوگوں کو، کیونکہ اس چیز میں اکثر لوگوں کو پایا ہم نے دیکھا ہے، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لینا۔ اب ویسے تو بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، لیکن پیارے بچوں اور سامعین کرام، 2 پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینا باعث ثواب ہے، ایک وضو کا بچا ہوا پانی اور دوسرا جو ہے آب زمزم کا پانی۔ باقی اس کے علاوہ پانی بیٹھ کر پینا اور 3 سانسوں میں پینا یہ سنت ہے۔ لیکن اب جو سسٹم ہماری مساجد میں یا گھر میں اگر ٹوٹیوں کے نیچے ہم وضو کرتے ہیں تو وہاں تو ٹینکی پوری بچی ہوتی ہے اوپر، تو ہم سارا پانی تو نہیں پی سکتے، تو لہٰذا اگر تھوڑا سا پانی ہے وہاں ٹوٹیوں سے لے کے کھڑا ہوگے اس نیت سے اگر پی لیں گے کہ یہ میرا اتنا سارا پانی بچ سکتا ہے، تو یقیناً اس پہ آپ کو وہ ثواب مل جائے گا۔ اور سب سے آخر پر دعا جو ہے وضو کی دعا، اور وضو کی دعا سے پہلے ہم نے دوسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور وہ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیے وضو کی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ یہ وضو کے بعد دعا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگ اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے۔ یہ تھے وضو کے مستحبات کا سبق۔ آج ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ جلد ایک نیا سبق لے کر وضو کے متعلق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ۔